الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، یقین مانیے یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس کی کیفیت کو اگر آپ سمجھ لینا تو میرا خیال ہے کہ آپ زندگی میں کبھی اپنے سر کو سجدے سے اٹھانے کی زحمت ہی نہ کریں۔ یعنی اگر اب یہ پتہ معلوم کر لینا اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیے انسان کا من ہی نہ کرے کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بارگاہ ایزدی میں حالت سجدہ میں سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح ہمارے پاس ہے، اس کی روح ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا جسم ہماری عبادت میں مصروف ہے۔ سجدے کی لذت کو ہمیشہ محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج ناظرین کرام بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی 28ویں آیت پہ بات کریں گے، یعنی اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تفصیلی نکات پہ تو ظاہر ہے علماء کرام انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ناظرین کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موجودہ یہ جو دنیا ہے نا ناظرین، دنیا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایلوژن ورلڈ ہے بنیادی طور پہ۔ ایلوژنسٹ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جو ایلوژن کیا کرتا ہے، شعبدے بازی کیا کرتا ہے، منظر کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، آپ کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے اور خیرہ کرنے کے بعد آپ کو مسمرائز کر دیا کرتا ہے کہ آپ اس منظر کے اندر کھو جایا کرتے ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ آپ سے بہت دور ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا بھی ایکچولی ناظرین ایک ایلوژن ہے بنیادی طور پہ، اور ہم بنیادی طور پر ایک ایلوژن ورلڈ کے اندر رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ اور کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، کامیاب وہی رہتا ہے جو اس کھیل تماشے میں رہنے کے باوجود بھی، یعنی اس دارالعمل کو دارالعمل سمجھ کر دارالجزا کی تیاری بنیادی طور پہ کر لیا کرتا ہے۔ دیکھیں صاحب، میں آپ کو دو سچویشنز بتاتا ہوں۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس بہت ساری طاقت ہے، بہت ساری قوت ہے، بہت سارا پیسہ ہے، بہت سارا نام ہے، بہت ساری پوزیشن ہے، وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتا، وہ صرف دنیا میں مکمل طور پہ غرق رہتا ہے۔ یہ اس آدمی کی کیفیت ہے۔ اور ایک شخص آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، اس کے پاس نام نہیں ہے، اس کے پاس دنیا نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے پاس تقویٰ ہے، اس کے پاس پرہیزگاری ہے، اس کے پاس سچ ہے، اس کے پاس سچائی ہے، اس کے پاس اللہ کی رضا کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام تر توفیقات موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کس کو چوز کریں گے؟ اس کو چوز کریں گے یا اس کو چوز کریں گے؟ فی زمانہ اگر میں بات کروں تو ہماری مینٹالٹی یہ ہو چکی ہے کہ ہم اس شخص کو چوز کریں گے کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں غرق ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس شخص کو جس کے پاس پوری کی پوری دنیا موجود ہے۔ لیکن ایکچوئل میرا رب کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی اپنے آپ سے ذرا سوال کیجئے کہ رب کیا چاہتا ہے؟ تو رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کو چوز نہ کریں اپنے لیے، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے مشرب اور مسلک پر ہوا کرتا ہے۔ آگے جا کے میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کو چوز کریں اپنے لیے، اپنی رفاقت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، جس کے پاس دنیا ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہ کیجیے، مال ہو نہ ہو اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے، یعنی اس کے پاس پوزیشن ہو نہ ہو، طاقت ہو نہ ہو اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، اللہ کا تقویٰ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں، وہ متقی ہے کہ نہیں، وہ اللہ
کی یاد میں مستغرق اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ نہیں, وہ اپنے سجدوں کو طویل کرتا ہے کہ نہیں, وہ بر وقت زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں, وہ بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے راستے پر اس کو چلا دیا کرتی ہیں. اگر یہ وہ شخص ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس شخص کو چوز کیجئے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہم بنیادی طور پہ اپنی بھی کاؤنسلنگ نہیں کرتے, ہم نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ ایون اپنی نسلوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس کے فوائد سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ایک ایسے شخص سے محبت کریں گے نا, تو یہ جو ایلوژن ورلڈ ہے نا, جس ایلوژن ورلڈ میں ہم رہتے ہیں, یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, فانی ہے ناظرین. اس دنیا سے آپ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے اور آخرت کی تیاری شروع کر دیں گے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ بیجا خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. جب آپ بیجا خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے نا, تو ذہن میں رکھیے گا کہ گمراہی میں آپ کسی بھی طور سے غرق نہیں ہوں گے, یعنی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے اور حلال اور حرام کی تمیز کو ختم نہیں کریں گے. اور تیسرا بڑا بنیادی فائدہ یہ ہوگا صاحب کہ جب آپ کی دوستی ایک ایسے شخص سے ہوگی نا جو آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق نظر آئے گا اور اللہ کا خوف دلاتا رہے گا, تو پھر آپ کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خوف پیدا ہو جائے گا. لہذا ہمیشہ جب بھی ہاتھ ملائیں, ایک ایسے شخص سے دائمی ہاتھ ملائیں جو اللہ کی رضا کو اپنے اوپر مجسم جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پیوست کیا ہوا ہو اور ہر لمحہ جو ہے اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہو. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخص اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فرحان شیخ صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب تشریف فرما ہے. تینوں ہی احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے, اور سورہ کہف آیت نمبر 28 میں نے ایک حصہ اس کا جو ہے وہ بیان کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ کھل کے گفتگو کیجیے. ایک تو اس کا پس منظر, اس کی تفسیر, اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ جو اس طبقے کو ایڈریس کیا ہے, یعنی اس طبقے کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ والے ہیں. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ کہف آیت نمبر 28 کچھ یوں ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اور اپنے آپ کو مانوس رکھ, مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربہم, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں, بالغداۃ والعشی, صبح شام, یریدون وجہ, اور ان کا ارادہ یہ کہ اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا, اور دنیاوی زیب و زینت کی وجہ سے تمہاری نگاہ ان سے ہٹ کر دوسروں پہ نہ پڑے. ولا تطع, اور نہ ہی ان کی اتباع کرنا, من اغفلنا قلبہ, کہ جن کے دلوں کو اللہ نے غافل کر دیا ہے, عن ذکرنا, اپنے ذکر سے, واتبع ہواہ, اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی, وکان امرہ فرطا, اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. اس آیت مبارکہ میں دو طبقات کا واضح طور پہ ذکر فرمایا ہے. ایک وہ ہیں جو اللہ کے پیارے اہل اللہ ہیں, اور ان کی خاص طور پہ دو علامات بیان فرمائی ہیں. پہلی علامت یہ کہ وہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں, اور ایک جو بنیادی بات ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہتے ہیں. یہ دو بنیادی عنصر ان کے بیان فرمائے. اس کے بعد دوسرے کا ذکر فرمایا کہ جو ہر وقت دنیاوی زیب و زینت اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع رہتا ہے. یہ دو طبقات کا ذکر فرمانے کے بعد اگر سمجھیں تو اسلام نے بیان کر دیا, آپ علیہ السلام کو فرما دیا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو مانوس رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں. اب اس کے اگر پس منظر میں جائیں تو بہت ہی عمدہ پس منظر ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ سرداران قریش کا ایک وفد جو ہے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور یہ پیشکش پیش کرتا ہے کہ اگر آپ یہ جو نادار صحابہ دکھ رہے ہیں نا, ان کو اپنی بارگاہ سے اگر دور کر دیں تو ہم جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, وہ آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے, اور جب ہم ایمان لے کر آئیں گے تو ایک ہوا چل پڑے گی اور ہمارے فالوورز بھی ایمان لے کر آ جائیں گے. تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ سچویشن کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے بلکہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ کچھ نادار صحابہ کو جو غریب ہیں, جن کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ نہیں ہے, جو دکھنے میں بھی کوئی اتنے مطلب بہت ہی امیر یا بہت ہی انفلوئنس والے معلوم نہیں ہوتے, لیکن اگر ان کو کمپرومائز کر دیا جائے تو ایک امیر طبقہ, اسٹیٹس کو کا طبقہ اسلام میں داخل ہو جائے گا, جو کہ ڈومینیٹنگ ہے. بالکل, جو ڈومینیٹنگ ہے, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ آ جائے گی. یعنی فائنینشیل اسٹرینتھ بھی اسلام کو حاصل ہوگی, ساتھ میں پبلک اسٹرینتھ بھی اسلام کو حاصل ہوگی. یہ دونوں اسٹرینتھ حاصل ہوگی, اور یہ سچویشن ہوئی. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی تربیت فرمائی ہے, اور فوراً آیت مبارکہ نازل فرما دی جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی. اور اس میں قطع کلام کی معذرت حضرت بلال, حضرت صہیب رومی, حضرت عمار, حضرت ہے نا, اس طرح سارے
سارے صحابہ جو شامل تھے. بالکل بالکل، یہ وہ صحابہ ہیں جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جو سٹارز ہیں در حقیقت. اچھا، اب انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ آپ ان کو کیوں اپنی بارگاہ سے جدا کر دیں؟ وجہ بیان کی کہ یہ غریب صحابہ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور بعض روایت میں تو یوں بھی آیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ ان کے کپڑوں سے نا تھوڑی اسمیل آتی ہے، کیونکہ ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرتے تو عرب کی گرمی ہے، پسینہ ہے، تو بولتے ہم پسند نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ واقعی ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار اگر کچھ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ جو اتنے بڑا طبقہ ہماری طرف آ رہا ہے اور اسلام کو اتنی بڑی تقویت مل رہی ہے، اس کو کر لینا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بنیادی اور کور پرنسپل واضح فرما دیا ہے کہ اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ضرور ہے لیکن اپنے کور پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور وہ یہ کہ اسلام تو اسٹیٹس کو مٹانے آیا تھا نا. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی امیر اس وجہ سے معظم اور مکرم نہیں ہے کہ وہ امیر ہے، اور کوئی غریب اس وجہ سے ذلیل نہیں ہے کہ وہ غریب ہے. آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکرم اور معظم ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ہی معظم مکرم ہے. اور اتنا معظم بنا دیا کہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت جو ہے سیدنا بلال کہہ کے پکارا. بالکل، آپ دیکھیں اور قرآن میں اس کو واضح طور پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم امیر غریب نہیں بلکہ متقی اور پرہیزگار ہے. اب اگر امیر متقی ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، اور غریب متقی ہے تو وہ بھی مکرم ہے. یہاں پر اس کے بعد سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر کہیں پر آپ کو کور پرنسپل کمپرومائز کرنا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو، آپ نے وہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے اسلام نے ایک اور بات بتلا دی یہاں پہ کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ صاحب جو ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز ہیں وہ معاشرے کا رخ بدلتی ہیں، تو وہ معاشرے کا رخ نہیں بدلا کرتی ہیں. بنیادی طور پہ انقلاب نیچے سے ہی پیدا ہوا کرتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے اصل میں. اور یہ ایسی بات ہے، مخلص لوگ جب کسی بھی مہم کے ساتھ، کسی بھی تنظیم کے ساتھ، کسی بھی آپ کے مقصد کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو وہ مخلص لوگ اصل میں لوگوں کی جو پورے معاشرے کی ہوا ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے اس کو ذرا پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر دو طبقات کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد ایک اچھا طبقہ اور دوسرا طبقہ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرنا آپ علیہ السلام کو فرما دیا. اور آپ علیہ السلام کے تھرو اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. اب اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی سمجھیے گا کہ انسان کبھی بھی انفلوئنس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. اور وہ کس طرح انفلوئنس ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ تین چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو اپنے جو 5 سینسز ہیں اس کے تھرو جو وہ ڈیٹا کنزیوم کرتا ہے، یعنی جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز سنتا ہے، اور جو ایکسپیرینس کرتا ہے، ہر چیز اس کو انفلوئنس کرتی ہے اور اس کی رائے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے. آپ دیکھیں آج کل جتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ اینکرز بیٹھے ہیں ان کو انفلوئنسر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کی رائے تبدیل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اب آپ سمجھے سائیکالوجی میں بات بیان کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اطراف و اکناف میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا. بالکل. اور اسی طریقے سے انسان کے پیٹرنز اور جو فریم ورکس تیار ہوتے ہیں مسلسل جو ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہے، اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور پھر اگین وہی بات آ گئی کہ اسٹیٹس کی جب ریپیٹڈلی ہیمرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹس اس کو پھر اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس طرف چل پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. اور عام طور پہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرف رخ ہوتا ہے، ہوا کا رخ ہوتا ہے، وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، اب آپ خود اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہو جائے جو کارپوریٹ سیکٹر کے ہوں تو ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ چلے گا کہ مال کیسے بننا چاہیے، پروفٹ کیسے گین کرنا چاہیے. آپ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں آپ کو لگے گا کہ یار اس میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. آپ ویلفیئر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں خدمت کرنی چاہیے، یہاں خدمت کرنی چاہیے، یہاں خدمت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یار واقعی یہ ایلیوژن ہے، یہ تو سب دھوکہ ہے. اصل میں جو مقصود اصلی ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت ہے. اور اس کو کیسے اللہ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے دوستی کر رہے ہو نا تو دو اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے عطر فروش. تو یا تو تم اس سے عطر خرید لو گے یا پھر وہ تمہیں تحفے میں دے گا، یا پھر دونوں چیزیں بھی نہیں تو تم سے خوشبو آئے گی. اور دوسری چیز یہ کہ جو برا دوست ہے وہ اس طرح ہے جیسے بھٹی پھونکنے والا، کہ یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا پھر اتنا ہوگا کہ تمہارے کپڑوں پہ کم از کم کالک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ان سے انفلوئنس نہیں ہوں گا، نہیں، ایک سب کانشیسلی آپ کے دماغ میں چیزیں جاتی رہتی ہیں اور اس کا ایک اثر آپ کے اوپر آتا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جس طرح کے معاملات ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ اپنی صحبت کو بہت ہی زیادہ اچھا بنائیں. وہ فارسی کی ایک مثال ہے نا کہ صحبت صالح تلا صحبت تالے بلا، یعنی جو اچھی صحبت ہے بنیادی طور پہ وہ سونے کی مانند ہوا کرتی ہے، اور جو برے لوگوں کی صحبت ہے وہ بیسیکلی ایک بلا کی مانند ہوا کرتی ہے. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب، اسی سے ریلیونٹ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک یوں کہیے کہ ایک آفاقی اصول پہ بات کرتے ہیں. سورہ توبہ کی جانب لوگوں کو لیے چلیں، 119ویں آیت ہے اس جانب بڑھتے ہیں جس میں مطلب ایک آفاقی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے اور ایمان والوں سے ظاہر ہے، مطلب وہ باقاعدہ ایڈریس کر رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو.
یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی براڈر کینوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے باقاعدہ ایڈریس کر رہا ہے. تو ایک تو اس کا پس منظر اور اس کی تفسیر، اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سب سے پہلی بات جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے اور تقوی اختیار کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے. درست. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا، یعنی ایسی چیز جس سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے. آج کے تشکیک زدہ ماحول میں آپ دیکھیں کہ آیت کس طرح رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر تقوی ہوگا تو ہی بندہ حق اور باطل میں فرق کر سکے گا. آج لوگ تشکیک کا شکار کیوں ہیں؟ نیکیوں سے دور اور گناہوں سے قریب کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ تقوی سے جو ہے وہ دور ہیں. آج لوگ ہر نظریے کو کیوں اپنا لیتے ہیں، ہر بری آئیڈیالوجی کو کیوں اڈاپٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ تقوی نہیں ہے، دل کی پاکیزگی نہیں ہے. تو جب دل کی پاکیزگی ہوگی، جب تقوی ہوگا تو پھر ظاہر حق و باطل میں فرق کرنے والی بصیرت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور اس آیت میں جو اہم ترین بات ہے نا وہ ہے دوسری، کہ وکونوا مع الصادقین. یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ مومن کو ارشاد کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صرف تقوی اختیار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کی صحبت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، سچوں کی صحبت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یعنی اگر صرف تقوی اختیار کرنا کافی ہوتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم نہیں ارشاد فرماتا. اور علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات بیان کی. علماء بیان کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سچوں کی صحبت میں آنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ کہ تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت اہم دولت ہے. اور جس طرح ہم اپنی دنیاوی دولت کی حفاظت کرتے ہیں نا، اور جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہو اسے اتنے ہی حصار میں رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ ترغیب دی، یہ فکر دی کہ تقوی چونکہ سب سے بڑی دولت ہے اسی لیے اس کے لیے حصار بھی سب سے مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ مضبوط ترین حصار کیا ہے؟ وہ مضبوط ترین حصار اولیاء، علماء اور صلحاء کی صحبت ہے. وہاں پہ ہے نا فارسی کے دو مصرے کے صحبت سوال ترا سوال کنت، صحبت توال کنت، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو نیک بنا دیا کرتی ہے، اور خدا نہ خاصہ جو برے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے وہ آپ کو برا بنا دیا کرتی ہے. بالکل ایسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا. اور علماء نے یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی. بولا وہ سچے کون ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اور شیطان نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہ شیطان نے قسم اٹھائی کہ اے مالک تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو سچوں کی صحبت میں آنے کا حکم دیا، جو سچوں کے حصار میں آنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا کہ یہ چونکہ رب کے فضل سے محفوظ ہیں، لہٰذا جب تم ان میں داخل ہو جاؤ گے تقوی اختیار کر کے تو تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی بھی بالکل محفوظ ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سچوں کی راستے کی جو اہمیت ہے، سچوں کے صحبت کی جو اہمیت ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ایمان والو مجھ سے دعا کرو صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کو جب ایکسپلین کیا تو کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام کیا. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، کہ اے لوگو اس شخص کی پیروی کرو جس شخص کا دل میری طرف مائل ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بھی اگر بلا رہا ہے، سیدھے راستے کی بھی اگر ہدایت دے رہا ہے تو اپنے نیک بندوں کے ذریعے جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہے. اور صحبت کے حوالے سے آپ نے ایک فارسی شعر پڑھا نا، تو مجھے بھی شیخ سعدی کی ایک بڑی خوبصورت حکایت یاد آ گئی. شیخ سعدی ایک مرتبہ حمام کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے مٹی دیکھی، وہ مٹی جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہی تھی، اس میں سے مہک آ رہی تھی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اے مٹی تو آلودہ کرنے والی شے ہے اور تجھ میں سے تو بو آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو اتنا مہک رہی ہے اور تیری مہک سے جو ہے
ہے وہ میں مست ہو رہا ہوں تو مٹی کہتی ہے کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، کہ اے شیخ سعدی جو آپ کو مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یقین جانے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بات یہ ہے ولیکن مدت باگل نشستم، میں ایک طویل مدت تک گل پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس پھول کی صحبت سے جو ہے وہ میرا وجود مہک اٹھا، اور یہ جو ہے وہ صحبت کے جو ہے وہ فائدے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ علماء اولیاء کے دامن سے وابستہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بلکہ سرکار علیہ السلام نے تو عقدہ ویسے حل کر دیا نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتے ہیں، اس کی وجہ اس کی آئیڈیالوجی ہوگی آپ کے دوست کی، بنیادی طور پہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اچھا اب ذرا آئیے، اگر واقعتاً اور ہمیں سمجھ آ جائے بات کہ ہمیں اچھوں ہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اگین وہی بات کہ ہم اکاؤنٹیبل تو ہے نا بروز محشر، تو سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں مطلب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی بہت خوبصورتی سے حل فرما دیا کہ اگر تم اس ٹریک کو اختیار کر لیتے ہو اچھوں کے، تو پھر وہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو ان صفات کا کیا صلہ ملے گا، اس کے لیے بھی پھر ذہنی طور پہ تیار رہنا، یعنی اگین وہی بات، تم ہماری بات مان لو پھر دیکھو ہم تم پر کیسی نوازشات کرتے ہیں، اس پر ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال لے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے آخرت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کہ جس دن سب غمگین ہوں گے، سب دہشت میں ہوں گے، میرے جو بندے ہوں گے نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ یہ تھا آخرت کے اعتبار سے ان کا انعام، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کا کیا انعام ملا؟ دیگر انعامات تو ان پہ نازل ہوئے، جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال دے گا، یعنی گویا کہ ایک علامت کے طور پر ہے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ اہل اللہ کون ہے، اللہ کے مقرب بندے کون ہیں، تو دیکھنے خلق خدا کس کی طرف مائل ہے، بلا وجہ دیکھیں کہ کس کی دل میں ان کی محبت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، یعنی داتا صاحب کی بات کر لیں، خواجہ صاحب کی بات کر لیں، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی بات کر لیں، اور دیگر بزرگان دین کی بات کریں، کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے؟ کیا وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دوستی ہے؟ کوئی اور معاملہ ہے؟ کوئی پیسے دیے تھے آپ کو؟ لیکن آج بھی آپ ان کے گن گاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈال دی ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو بہت ہی واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو ندا کرتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین اہل آسمان پہ ندا کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو پھر تمام جو اہل آسمان ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آسمان میں پھر زمین پہ اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اور ایک اور حدیث مبارکہ اور امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مطلب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میری جستجو میں رہتا ہے نا، تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھو میری رضا کی جستجو میں ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ میری رحمت اس پر سایہ فگن ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، کہ اس کے آس پاس والے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، کہ حتیٰ کہ ساتوں آسمان کی مخلوق یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے، اور پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہے۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کی طرف خلق خدا مائل ہے، اگر مائل ہے تو سمجھ جائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اب فتنوں کا دور ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے، اور ایک علامت قیامت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جو قرب قیامت کے لوگ ہوں گے نا، وہ پچھلے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے، یعنی جو ہمارے بزرگان دین ہوں گے ان کو لعن طعن کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوسائٹی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھیں کہ یہ صرف بزرگان دین کو ہٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ڈیفینس لائن ہوتی ہے نا، جیسے پبلک جیسے اسلام کی اگر ڈیفینس لائن کی بات کریں تو جنرل پبلک ہے، جب اس کو کمپرومائز کر دیا تو اس کے بعد علماء اسلام کی باری آتی ہے، جب ان کو ہٹ کیا جا رہا تو اس کے بعد اولیاء اور اسلاف کی باری آتی ہے کہ ان کو ہٹ کیا جائے گا، تو اس کے بعد ڈیفینس لائن ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اگر ان کو ہٹ کر دیا تو سارا دین کوسچن مارک ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ لوگوں کو اصل میں بالکل ایک پیٹرن کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ دین سے
دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے علماء کو متنازع بنایا, اب اولیاء اللہ جس پر سب متفق تھے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈی ٹریک ہو جائیں اور اسلام سے دور ہو جائیں. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ابھی آپ نے گفتگو کے دوران کہی, وہ جملہ آ کے ذرا سا رک گیا اور پھنس بھی گیا دماغ میں. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ خلق کس کی طرف جو ہے مطلب اپنا رجحان رکھے ہوئے وہ اللہ کا محبوب ہے. مطلب میں تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو اس طرح سے کہ آج بہت سے ایسے یوٹیوبرز اور انسٹاگرامرز اور فیس بکرز ہیں جن کے ملینز میں فالوورز ہیں. مطلب کین وی سے کہ جی مطلب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں, کیونکہ خلق کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے ان کی طرف ہے. اس کو کیسے مطلب میں الگ کروں؟ بالکل دیکھیں, اس میں معاملہ یہ کہ فقط شہرت مقصود ہے یا اچھی شہرت ہے. اصل میں ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا. بدنامی اور نیک نامی میں بڑا فرق ہے. اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خاص طور پہ بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں. بالکل بالکل, اس کو سمجھنا ہوگا. اصل میں ہمارے علماء نے واضح فرمایا ہے کہ اگر لیڈر لیس کوئی عوام ہو نا تو اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. جیسے فرمایا نا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس امت کی اجماع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت ہوتا ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ عوام جو علماء کے زیر تحت ہو. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ والے کون ہیں جس کی طرف علماء بھی مائل ہوں اور عوام بھی مائل ہو. اگر دیکھتے ہیں کہ جنرل پبلک صرف مائل ہے اور علماء مائل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ ہے ڈیفرنس. جی اصل میں ڈیفرنس ہے. تو دیکھ لیں کہ علماء بھی اس طرف مائل ہیں اور عوام بھی مائل ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین کا میں نے نام لیا اور بھی جتنے بزرگان دین ہیں, علماء بھی ان کی تعریف بیان کرتے ہیں, ان کی تحسین بیان کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں, اور عوام بھی ان کی طرف مائل ہے. جب مائل ہے تو اس کا مطلب معلوم ہو گیا, واضح ہو گیا کہ یہی اللہ کے بندے ہیں, انہی کو فالو کرنا ہے. انہی کو فالو کر کے وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. تو اگر حاصل کرنا ہے انعام تو انہی لوگوں کے پیچھے چلنا ہوگا, تبھی انعام مل سکتا ہے, ورنہ نام مل سکتا ہے. ویری گڈ, ویری ٹرو. بہت شکریہ. گفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین, آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اب اگلا فیز آتا ہے کہ مسلمان کس سے محبت کریں, کس سے پیار کریں, کس کو اپنا مددگار سمجھیں. ابھی تو بڑی گفتگو ہونی ہے اسی نشست میں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. سلسلے کو آ کے انشاءاللہ یہیں سے ہم جوڑتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی اب آیت نمبر 55 پہ بات ہوگی. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, ایک تمثیل ہے, بڑی کمال تمثیل ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک بکری ہوتی ہے, پانی کی تلاش میں نکلتی ہے, تو دور کہیں اسے پانی نظر آتا ہے. بہت ہی اچھلتی کودتی ہوئی بڑے موڈ کے اندر جو ہے وہ دوڑتی ہے کہ جی پانی مل گیا ہے, پانی پیوں گی تو ذرا پیاس بجھ جائے گی. جیسے وہ پانی پینے کے لیے جاتی ہے تو اس پانی کے اندر وہ گر جاتی ہے. بنیادی طور پر پانی نہیں ہوتا, دلدل ہوتا ہے. اب وہ جیسے محنت کرنا شروع کرتی ہے تو جتنی محنت کرتی ہے اتنا وہ دلدل کے اندر مزید دھسنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں دیکھتی ہے ایک بھیڑیا جو ہے وہ دور سے آ رہا ہوتا ہے. حریص ہوتا ہے بھیڑیا. وہ دیکھتا ہے صاحب یہاں تو پانی بھی موجود ہے, شکار بھی موجود ہے, تو وہ لپکنا شروع ہوتا ہے اس کی طرف. وہ دوڑتے دوڑتے جیسے اس کی طرف پہنچتا ہے, اب وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں پانی میں پہلے اپنی پیاس بجھا لوں گا, اس کے بعد اس کو بھمبوڑ لوں گا میں بکری کو. تو جیسے وہ بکری کے قریب پہنچتا ہے تو وہ بھی اس دلدل کے اندر دھس جاتا ہے. اب وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے, مزید دھسنا شروع ہو جاتا ہے. بکری اس کو دیکھ کے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیتی ہے. بھیڑیا کہتا ہے جان پہ آئی بھی اور تو مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. وہ کہتی ہے دیکھ سامنے کون آ رہا ہے. وہ دیکھ وہ میرا مالک ہے, وہ آئے گا مجھے نکال کے لے کے چلا جائے گا. تیرا کیا ہوگا, تو بغیر مالک کے, تجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. میرا مالک مجھے نکال کے لے جائے گا اور میری جان بچا لے گا. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالک کے کھوٹے سے باندھ لیجئے. جو مالک کے کھوٹے سے بن جاتا ہے نا, مالک کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا, اس کو پھر تباہ نہیں ہونے دیتا. اچھا اب ذرا یہ بتلائیے, جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے, سورہ مائدہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ. ذرا بہت ضروری ہے سمجھنا کس سے محبت کریں, کس سے مدد مانگیں, اور کس سے جو ہے وہ ظاہر مدد طلب کرنی چاہیے. تو آئیے ذرا 55ویں آیت پہ بات کرتے ہیں, اس کی تفسیر اور اس کا پس منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, کہ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے, اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے حقیقی مددگار اور حقیقی دوستوں کی طرف رہنمائی کر دی کہ ایمان والوں کے حقیقی مددگار اللہ اور اس کے رسول ہیں. ایمان والوں کے حقیقی دوست نماز قائم کرنے والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں. جنید بھائی یہ آیت نمبر 55 ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا آیت نمبر 51 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصاروں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو تم اللہ سے پھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہے، اور ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان دونوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے یہودیوں میں بہت سارے دوست ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ان سب سے بیزار ہوں، مجھے ان کی دوستی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ عبداللہ بن ابی اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میرے جو یہود میں دوست ہیں نا، میں تو انہیں اپنا دوست بنا کے رکھوں گا، کیونکہ مجھے مستقبل کا اندیشہ ہے کہ اگر مستقبل میں کچھ ہوتا ہے تو یہ میری ہیلپ کریں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یوں بیان کیا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، کجی ہے، اے محبوب آپ انہیں دیکھیں گے کہ یسارعون فیہم، کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف لپکیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یہاں عبداللہ ابن ابی کی بات ہو رہی ہے، یہاں عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ صحابی، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مطلب ظاہر برات کا اعلان کیا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور پھر اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کی شان نزول میں آئی ہے۔ تو یقولون نخشا، تو اس نے وہ کہیں گے نخشا، ہم ڈرتے ہیں، او تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، اسی لیے ہم ڈرتے ہیں اور اسی لیے ہم ان کو دوست بنائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اے ایمان والو، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، زمانے کی گردش سے نہیں گھبرانا، بلکہ تمہارا مددگار اور تمہارا دوست اللہ ہے، رسول ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور جنید بھائی یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو پہلی آیت والی بات کی نا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا کہ اگر تم اپنی روحانی گروتھ چاہتے ہو تو تم کس کے ساتھ جڑ جاؤ؟ سچوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اور اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی کہ اگر تم سوشلی امپاور ہونا چاہتے ہو، اگر تم اکانومیکلی اسٹیبل ہونا چاہتے ہو، تو بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہی جڑنا ہے۔ تمہاری جو حقیقی کامیابی ہے وہ ایمان والوں کے جڑنے کے ساتھ ہی ہے۔ نہیں، اس میں سر اس کو تھوڑا سا اور واضح بھی کر دیجئے، اگین وہی بات کہ ہم چونکہ ایمان والوں سے نہیں جڑے، اس لیے پوری معیشت جو ہے وہ سود کے شکنجے کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اور اگر ایمان والوں کے ساتھ جڑ جاتے تو آج یہ طاغوتی نظام ہمارے یہاں رائج نہ ہوتا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہے۔ میں اس موقع پر اعلیٰ حضرت کی جو ایک کتاب ہے، جو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، تدبیر فلاح و نجات و اصلاح، اس میں اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا بیان کیا۔ اس میں سے میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں گا جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر میں رہتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس ٹائم پہ یہ بتا دیا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنی پروڈکٹس بناؤ۔ آج بائیکاٹ کی بات تو ہم کر رہے ہیں، آج بائیکاٹ کی مہم زوروں پر ہے، لیکن اپنی پروڈکٹس کہاں ہیں؟ تو اپنی پروڈکٹس بنائیں، اس میں ترقی کریں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں ہی کی پروڈکٹ، اور کوئی سبسٹیٹیوٹ اگر مثال کے طور پہ ہم دیتے بھی ہیں مارکیٹ میں، تو سوری ٹو سے، مجھے ادب سے جملہ کہنے دیں، اس کی پرائسز ہم اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ پتہ چلا پہلے وہ چیز جو 100 روپے کی اگر بک رہی ہوتی ہے تو چونکہ ہم نے آلٹرنیٹو دے دیا ہے اب وہ 150 میں ہم بیچیں گے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ 98 میں بیچیں، اور پھر جتاتے ہیں کہ جی ہم کوالٹی اچھی دے رہے ہیں۔ بھائی آپ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، اس سے اچھی کوالٹی تو باہر والے دے رہے ہیں، تو یا تو کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے یا تو قیمت پر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس میں ذرا کسے اپنا مددگار بنائیں، اس کو ذرا کھولیں نا بات کو۔ جی بالکل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا مددگار بنانے کی جو ترغیب دی ہے وہ ایمان والوں کو دی، اور ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون،
خاشعون، اور جو اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں. تو ایمان والوں کے اولین مددگار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد وہ ایمان والے ہیں جو سچے ہیں اور کامل مسلمان ہیں. یعنی اگر ایمان والوں کے ساتھ بھی جڑنا ہے تو بظاہر جنہوں نے مسلمانوں کا حلیہ اپنایا ہوا ہے لیکن ان کی آئیڈیالوجی دوسروں کے ساتھ ملتی ہے، تو ان کو نہیں، بلکہ وہ ایمان والے جو عاجزی سے اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا صاحب اسی تسلسل میں ہم، چونکہ ابھی ہم نے 55ویں آیت پہ بات کی ہے اور 51ویں جو آیت تھی اس کا بھی حوالہ دیا علامہ صاحب نے. 56ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو مطلب باقاعدہ جو ہے جو اپنا دوست بنائے، تو ایک ایسی مجھے لگتا ہے کہ آفاقی ٹرم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوز کیے کہ جس کو اگر ہم سمجھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک، جسے آپ کہیں کہ مسلمانوں کا نیٹ ورک، وہ پوری دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. یعنی آگے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کا گروہ جو ہے وہ غالب ہے. یعنی ایک گروہ کو تشبیہ دے کے، گروپ بنا کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس طرح سے نیٹنگ کر لو، سارا معاملہ تمہارا حل ہو جائے گا. اس پہ اس آفاقی آیت پہ گفتگو کیجیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56 کچھ یوں ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ دوست بناتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے. یہاں پر ذکر فرمایا حزب اللہ کا، یعنی اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ در حقیقت، اور اس کے لیے فرما دیا کہ یہی لوگ غالب ہونے والے ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لی ہے، اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ اگر تم اس گروہ کا حصہ بن جاؤ گے تو کامیابی تو اسی کی ہے. اور ایک اور کامیابی گروہ کو ملنی ہے، آپ کے اوپر آپ حصہ بنے نہ بنے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس دنیا کو ایک دارالآزمائش بنایا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے حزب اللہ کو دیکھ کر یہ تو کمزور ہیں، یہ تو ناتواں ہیں، ان کے اوپر فائنینشیل اتنی اسٹیبلٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہیں. لیکن ذرا غور کریں، انسان ہسٹری پڑھے تو ہسٹری سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے. آپ غزوہ بدر پہ غور تو کریں کہ آپ اپنے سے بڑی 3 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور پورے ہتھیار بھی موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شان والی فتح عطا فرماتا ہے کہ کافروں کے دل میں ایک رعب بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں غزوہ کیا کہتے ہیں حنین میں دیکھ لیں، غزوہ تبوک میں دیکھ لیں، غزوہ خیبر میں دیکھ لیں، سب جگہ دیکھ لیں مسلمانوں نے کیا زبردست فتح، عظیم الشان فتح حاصل کی ہے. موتا میں دیکھ لیں آپ. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. اب ذرا دیکھیں کہ دوسری آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ یہ اصل میں یہ جو حزب اللہ ہے یہ ہے کون، ان کی صفات کیا ہے، تو بیان فرماتے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں بنائیں، دوستیاں نبھائیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. اگرچہ وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ولو کانوا آباہم، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کی فیملی کا حصہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی واضح فرما دیا. اور پھر آخر میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی فلاح والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہر چیز سے بالا تر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھنا پڑے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طریقے کے ہمیں طبقات نظر آتے ہیں، جو خاص طور پہ صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں. یہاں پر صرف صاحب اقتدار کی بات نہیں ہو رہی، جو کسی بھی اعتبار سے انفلوئنس ڈال سکتا ہے، اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار مسلمان تو بڑے کمزور ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں، اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا تو یہ تو ہمیں پہ جائیں گے اور یہ ہمیں نست و نابود کر دیں گے اور ہماری ایڈز بند ہو جائیں گی. ایک وہ طبقہ ہے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑی فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہے، تھوڑا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ بولا اغیار کے خلاف تو ایسا نہ ہو کہ ہماری جو مادی ترقی ہے وہ رک جائے. اس 2 طریقے کے طبقات کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کس کے لیے فتح کا اعلان فرما دیا ہے. اور ایک آیت میں تو یوں فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پہ کوئی شک لازم نہیں کر سکتا کچھ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر کچھ لازم فرما لے تو پھر ہو کر ہی رہتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا یہ اللہ پر حق ہو گیا ہے، اللہ پہ لازم ہے، اللہ نے خود لازم کر لیا. اچھا فائنلی اب آئیے ذرا اس بات کو مزید اب آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی اوپر ہم نے جو ذکر کیا، اگر اسی عقیدے کو ہم تھوڑا سا اور ریلیونٹ کر لیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ میں چاہتا ہوں اس ایک حصے پہ ہم بات کریں کہ جہاں اللہ کی مدد، اللہ کے علاوہ فرشتوں کی مدد اور بالخصوص نیک لوگوں کی جو غیر اللہ ہیں خاص طور پہ، ان کا بھی مددگار ہونے کا باقاعدہ تصور یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اب یہ ایک بڑی کمال آیت پاک ہے اور اس آیت پاک میں میں چاہتا ہوں ذرا کھل کر آپ گفتگو کیجئے کہ وہ کس طرح سے، یعنی یہ جو مختلف امداد ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 4. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست ہے، مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مددگار ہونا ذکر کیا، پھر جبریل امین کا یعنی فرشتوں کا مددگار ہونا ذکر کیا، اور پھر آخر میں صالح مومنین یعنی وہی آپ سب سے پہلے کنیکٹ ہو جائیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے، کہ صالح مومنین کا مددگار ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اب جنید بھائی یہاں ایک سوال ہے بنیادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں، اور یقیناً ساری کی ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جبریل امین اور نیک ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا کہ وہ بھی مددگار ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے جو علماء نے جو کلام کیا وہ بہت خوبصورت کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مدد کے بعد فرشتوں اور ایمان والوں کی مدد کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے نا، وہ بعض اوقات فرشتوں کی صورت میں آتی ہے اور بعض اوقات ایمان والوں کی صورت میں آتی ہے. ابھی غزوہ بدر کا ذکر انہوں نے کیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی تھی؟ فرشتوں کے ذریعے آئی تھی. تو آپ دیکھیں علماء نے بیان کیا کہ جس طرح رزق ہے نا، اس کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، مظاہر ہیں، وہ مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے ڈائریکٹ رزق نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اسباب، وسائل اور مظاہر مقرر کیے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان اسباب اور وسائل سے رزق حاصل کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، اور حقیقت میں وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہوتا ہے. رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو جس طرح رزق کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن حقیقی رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، بالکل اسی طرح فرشتوں کا مدد کرنا، نیک ایمان والوں کا مدد کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا مدد کرنا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد کے مظاہر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا مدد کرنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کرنا ہے تو ان سے مدد طلب کرنا بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ ان سے بہت خوبصورت کہ اللہ کی امداد کے مظاہر ہے. تو ان کا مدد کرنا جب شرک نہیں ہوا، جب ان کا مدد کرنا غلط نہیں ہوا، تو ان سے مدد طلب کرنا بھی غلط نہیں ہوا. یعنی اگر ہم یہ کہیں یا غوث المدد تو پھر اس کا مطلب وہ غلط نہیں، یا مولا کائنات المدد تو اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے. بالکل غلط نہیں. یا رسول اللہ مدد فرمائی، مطلب ہے نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں حدیث پاک میں اس کی باقاعدہ تعلیم دی گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تم میں سے جنگل بیابان میں ہو، اس کا جانور کھو جائے تو وہ پکارے، کیا پکارے؟ عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مدد کی جائے گی. یعنی اللہ کے بندوں کو پکارنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں پہلی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں حضرت زکریا کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت مریم کا جب حجرہ دیکھا تھا تو ہنالک دعا زکریا ربہ. حالانکہ نبی تھے، وہ نبی ہیں، لیکن کیا کہ جہاں نیک لوگوں کے قدم تھے وہاں انہوں نے جا کے دعا مانگی تو اللہ نے اولاد عطا فرما دی. پھر آپ دیکھیں یا ساریت الجبل، حضرت عمر فاروق منبر پر کھڑے ہو کر مدینہ پاک سے آواز لگا رہے ہیں یا ساریت الجبل، اور لشکر سن رہا ہے، اور وہ جب اس انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے. جنید بھائی ہماری آج حالت یہ ہے، ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم ویوز پر تو یقین کر لیتے ہیں کہ ویوز ہماری آواز آج جو ہے وہ 7 سمندر پار پہنچا سکتی ہے، لیکن ہم یقین نہیں کر پاتے. تو ہم یقین نہیں کر پاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، اولیاء اللہ کی قوت پر، طاقت پر. آپ نے جو بات کہی مجھے ایک بات فوراً یاد آ گئی. یہ تو آپ نے جو باتیں کی ہیں تو باتیں انتہائی درست اور انتہائی سچی اور سچی باتیں ہیں. مجھے تو ایک اور بات یاد آ گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، جب انہوں نے اس گستاخ کو جو اسما تھی، اس کو یہودن جو تھی، وہ سرکار علیہ السلام کی شان میں جو حاجوں کے اشعار کہا کرتی تھی، جب آپ نے واصل جہنم کیا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں فجر میں آئے تھے، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے غیابت میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہو، وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے. اب اللہ اور اس کے رسول کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ جملہ سرکار کا ہے. بہت شکریہ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن بھی یہی جو ہے وہ درس دے رہا ہے. تو میں بس اس جملے پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ٹیکنالوجی کی طاقت پر تو یقین کر لیتے ہیں،
لیکن اللہ کے نیک بندوں کی طاقت پر یقین نہیں کرتے. آج ہم شیطان کی قوت اور اختیار کو تو مان لیتے کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ سکتا ہے, لیکن نہیں مانتے تو اللہ کے نیک بندوں کے اختیار کو نہیں مانتے. بہت خوبصورت, بڑے رچاؤ سے آپ دونوں آپ نے گفتگو کی اور بڑا لطف آیا. یقین مانیے اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے, آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. رقت قلب کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمانوں یا رحیموں کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس واعظ کا جو سلسلہ تھا وہ کیا تھا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں لبنانیوں کے لیے, تمام مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل حق کی پاک صحبت کر لے بندے اختیار. اہل حق کی پاک صحبت کر لے بندے اختیار. حکم یہ قرآن میں ہے دے رہا پروردگار. حکم یہ قرآن میں ہے دے رہا پروردگار. ان کی سنگت میں رہو جو ذکر کرتے ہیں مدام. ان کی سنگت میں رہو جو ذکر کرتے ہیں مدام. ان سے بچ جاؤ جو دنیا کو کہیں دار القرار. ان سے بچ جاؤ جو دنیا کو کہیں دار القرار. اللہ سے ڈرنا اور اہل صدق سے ہی رکھنا کام. اللہ سے ڈرنا اور اہل صدق سے ہی رکھنا کام. پھر خداوند دو عالم بھی کرے گا تم کو پیار. پھر خداوند دو عالم بھی کرے گا تم کو پیار. رب عالم کے پیارے ذاکرین و ساجدین. رب عالم کے پیارے ذاکرین و ساجدین. ساجد ان سے
پیار کر کے آئے سوچوں پر نکھار ساجد ان سے پیار کر کے آئے سوچوں پر نکھار اہل حق کی پاک صحبت کر لے بندے اختیار